السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج علوم القرآن میں درس کا موضوع ہے معرفت المکی والمدنی و بیان الفرق بینہما، یعنی مکی اور مدنی کی معرفت، جانکاری اور ان دونوں کے درمیان فرق۔ اس عنوان میں یہ بحث کی گئی ہے کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ قرآن کریم کا فلاں حصہ، قرآن کریم کی فلاں سورہ، قرآن کریم کی فلاں آیت مکی ہے اور فلاں آیت مدنی ہے۔ اس سلسلے میں اس کا منہج کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، تو اس پر مصنف نے بحث کی ہے۔ اس بحث کا خلاصہ میں پہلے ذکر کر دوں کہ مکی اور مدنی کی معرفت اور ان دونوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے دو مناہج ہیں۔ ایک ہے منہج سماعی نقلی اور دوسرا ہے منہج قیاسی اجتہادی۔ منہج سماعی نقلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا منہج جس کا دار و مدار صحابہ کرام سے مروی بعض روایات پر ہو، جن سے اس بات کا پتہ چلے کہ قرآن کی فلاں سورہ، قرآن کی فلاں آیت یا قرآن کا فلاں حصہ مکی ہے اور فلاں حصہ مدنی ہے۔ تو یہ ہے پہلا منہج سماعی نقلی، یعنی وہ منہج جس کا دار و مدار سماع پر ہے اور نقل پر ہے، یعنی جو سنا گیا ہو، جو منقول ہو اسلاف سے، صحابہ کرام سے، یہ ایک منہج تو وہ ہے۔ اور دوسرا منہج ہے منہج قیاسی اجتہادی، یعنی اس منہج کا دار و مدار قیاس پر ہے اور اجتہاد و استنباط پر ہے، بلکہ منہج قیاسی استنباطی کہنا زیادہ بہتر ہے، یعنی ایسا منہج جس کا دار و مدار قیاس پر، اجتہاد پر، استنباط پر ہے۔ اور وہ کیا قیاس و اجتہاد؟ وہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کا جائزہ لیا جائے اور قرآن کے جس حصے میں، قرآن کی جس سورہ میں مکی خصوصیات پائی جائیں انہیں مکی کہا جائے گا، اور جس سورہ یا آیات میں مدنی کی خصوصیات پائی جائیں اسے مدنی کہا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر مکی اور مدنی کی معرفت اور ان دونوں کے درمیان فرق کے لیے یہ دو مناہج ہیں، منہج سماعی نقلی اور منہج قیاسی اجتہادی۔ اب مصنف کی عبارت کو سامنے رکھ کر کے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ مصنف کہتے ہیں اعتمد العلماء فی معرفت المکی والمدنی علی منہجین اساسیین، المنہج السماعی النقلی والمنہج القیاسی الاجتہادی۔ علماء نے مکی اور مدنی کی معرفت کے بارے میں دو بنیادی منہج اور طریقوں پر اعتماد کیا ہے۔ نمبر ایک منہج سماعی نقلی اور نمبر دو منہج قیاسی اجتہادی۔ منہج سماعی نقلی کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں والمنہج السماعی النقلی یستند الی الروایت الصحیحہ عن الصحابۃ الذین عاصروا الوحی وشاہدوا نزولہ وعن التابعین الذین تلقوا عن الصحابہ
وسمعوا منه كيفية النزول ومواقعه وأحداثه ومعظم ما ورد في المكي والمدني من هذا القبيل وفي الأمثلة السابقة خير دلیل على ذلك. یعنی منہج سماعی نقلی کا دار و مدار اس صحیح روایت پر ہے جو نقل ہو ان صحابہ کرام سے کہ جن کو نزول وحی کا زمانہ ملا ہے، جنہوں نے نزول وحی کو دیکھا ہے، یا ان تابعین سے وہ روایات مروی ہوں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور ان سے سنی ان لوگوں نے نزول کی کیفیت، اس کے مواقع اور اس کے واقعات کی کیفیت کو سنا. اور قرآن کریم میں مکی اور مدنی کے سلسلے میں زیادہ تر بڑا حصہ اسی قبیل سے ہے. اور سابقہ جو مثالیں گزری ہیں اس کی بہترین دلیل ہے، یعنی جو اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے، یہ قرآن کریم کا کون سا حصہ کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، یہ 14 اقسام کے تحت جو بحث آئی ہے تو وہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے. مصنف کہتے ہیں وقد حفلت بها کتب التفسیر بالماثور ومؤلفات اسباب النزول ومباحث علوم القرآن ولم يرد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء فی ذلک. یہ حفلت کے معنی ہوتے ہیں معمور ہونا، اور اس سے بھری پڑی ہیں تفسیر بالماثور کی کتابیں، اسباب نزول کے مؤلفات، علوم القرآن اور علوم القرآن کی مباحث. اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مروی نہیں ہے، کچھ وارد نہیں ہے. یہ تفسیر بالماثور، اصل میں یہ تفسیر بالماثور کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے تفسیر بالماثور، ایک ہے تفسیر بالرائے، یعنی وہ تفسیر جس کا دار و مدار آثار و روایات پر ہو اس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں، اور وہ تفسیر جس کا تعلق رائے پر ہو، یعنی لغت قواعد عربیت کی بنیاد پر قرآن کے الفاظ و کلمات کی جملوں کی تفسیر کی جائے تو وہ تفسیر بالرائے ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں، اسباب النزول کی مؤلفات ہیں، علوم القرآن کی مباحث ہیں، یہ اس سے معمور ہیں، اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی چیز وارد نہیں ہوئی ہے، اور وارد ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا تعلق تو سامعین سے ہے، اس معاشرہ سے، اس ماحول سے ہے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے. حیث انہ لیس من الواجبات التی تجب علی الامہ الا بالقدر الذی یعرف بہ الناسخ والمنسوخ. اس لیے کہ یہ ان ذمہ داریوں میں سے یہ چیز نہیں ہے جس کا جاننا امت پر ضروری ہو، بس اس حد تک کہ جس سے ناسخ و منسوخ کو جانا جائے. یعنی کون مکی ہے، کون مدنی ہے، کس کا نزول کب ہوا، کون متقدم ہے، کون متاخر ہے، اس سے بس ناسخ و منسوخ کے جاننے کی حد تک امت کی ذمہ داری ہے کہ امت جانے، ورنہ امت کے فرائض و واجبات میں سے یہ جاننا نہیں ہے کہ کون سا حصہ مکی ہے، کون سا حصہ مدنی ہے. قال القاضی ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی فی الانتصار انما یرجع فی معرفۃ المکی والمدنی لحفظ الصحابہ والتابعین ولم یرد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک قول لانہ لم یؤمر بہ. یہ مکی اور مدنی کی معرفت کے بارے میں یہ رجوع کیا جاتا ہے صحابہ اور تابعین کی حفظ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کے مامور نہیں تھے. وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
علم ذالک من فرائض الامہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو امت کے فرائض میں شامل نہیں کیا ہے۔ وَإِنْ وَجَبَ فِي بَعْضِهِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةُ التَّارِخِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فَقَدْ يُعْرَفُ ذَلِكَ بغیر نص الرسول۔ اگرچہ اس سلسلے میں بعض چیزوں کے بارے میں اہل علم پر ضروری ہے، اور جیسے ناسخ منسوخ کی تاریخ کی معرفت، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیز بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلا منہج ہے، منہج سماعی نقلی، اور مکی اور مدنی کے ہونے کا جو تعلق اس سے ہے، زیادہ تر قرآن کریم کی صورتوں کا مکی مدنی ہونا یا آیات کا مکی مدنی ہونا، اس کا دار و مدار منہج سماعی نقلی پر ہے۔ اور دوسرا منہج ہے والمنہج القیاسی الاجتہادی یستند الی خصائص المکی والمدنی وخصائص المدنی فاذا ورد فی السورۃ المکیہ آیۃ تحمل طابع التنزیل المدنی او تتضمن شیئا من حوادثہ قالوا انہا مدنیہ، یعنی اس کا دار و مدار مکی اور مدنی خصوصیات پر ہے۔ اگر مکی صورت میں ایسی کوئی آیت آ جائے جو اپنے اندر مدنی نزول کے مزاج کو لیے ہوئے ہو یا شامل ہو ان کے حوادث میں سے کسی حادثے پر، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مدنی ہے۔ اب جیسے ایسی کوئی سورہ ہو جس میں غزوہ بدر کا ذکر ہو، غزوہ احد کا ذکر ہو، یا واقع افک کا ذکر ہو، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، آدمی کا استنباط یا آدمی کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ وہ صورتیں مدنی ہوں گی، اس لیے کہ وہ واقعات مدینہ میں پیش آئے ہیں۔ وَإِذَا وَرَدَ فِي السُّورَةِ الْمَدَنِيَّةِ آیَةٌ تَحْمِلُ طابع التنزیل المکی او تتضمن شیئا من حوادثہ قالوا انہا مکیہ، اور جب کسی مدنی سورہ میں ایسی کوئی آیت آ جائے جو مکی نزول کے مزاج کو لیے ہوئی ہو، خصوصیت کے لیے ہوئی ہو، یا شامل ہو ان کے حوادث میں سے کسی حادثے پر، تو کہا جائے گا کہ یہ مکی ہے۔ اب جیسے اگر ایسی کوئی سورہ ہو یا ایسی کوئی آیت ہو جس میں ذکر کیا گیا ہو کہ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، قتل کی سازش کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان سارے معاملات و واقعات کا تعلق مکہ ہی سے تو ہے نا، تو کہا جائے گا کہ وہ سورہ مکی ہے، یہ آیت مکی ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي السُّورَةِ خَصَائِصُ الْمَكِّ قَالُوا إِنَّهَا مَكِّيَّةٌ وَإِذَا وُجِدَ فِيهَا خَصَائِصُ الْمَدَنِي قَالُوا إِنَّهَا مَدَنِيَّةٌ۔ لہٰذا جب کسی سورہ کے اندر مکی قرآن کی خصوصیات پائی جائیں تو کہا جائے گا کہ یہ مکی ہے۔ آگے ایک بحث آ رہی ہے کہ مکی اور مدنی میں فرق کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور جب اس میں مدنی قرآن کی خصوصیات پائی جائیں تو کہا جائے گا کہ وہ مدنی ہے۔ وَهَذَا قِيَاسٌ اجتہادی، یہ اجتہادی قیاس ہے۔ وَلِذَا قَالُوا مثلاً، اب جیسے مثال کے طور پر لوگوں نے بات کہی ہے، كُلُّ سُورَةٍ فِيهَا قِصَصُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ مَكِّيَّةٌ، ہر وہ سورہ جس میں انبیاء اور گزشتہ قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہوں وہ مکی ہے۔ وَكُلُّ سُورَةٍ فِيهَا فَرِيضَةٌ أَوْ حَدٌّ مَدَنِيَّةٌ، ہر وہ سورہ جس میں کسی فریضہ کا ذکر ہو یا جرم پر حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہے، اس لیے کہ فرائض کا نزول یا حدود کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ وہکذا، اور ایسے ہی قال الجعبری، جابری نے بات کہی ہے، لمعرفت المکی والمدنی طریقان، یعنی مکی مدنی کی معرفت کے دو طریقے ہیں، سماعی و قیاسی، ایک سماعی طریقہ ایک قیاسی طریقہ۔
ولا شک ان السماعی یعتمد علی النقل والقیاسی یعتمد علی العقل والنقل والعقل ہما طریق معرفت السلیمہ والتحقیق العلمی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سماعی کا دار و مدار نقل پر ہے، یعنی وہ منقول ہو کر ہم تک پہنچتا ہے، اور قیاسی طریقہ اس کا دار و مدار عقل پر ہے. اور نقل اور عقل یہ دونوں چیزیں یہ بہترین معرفت اور علمی تحقیق کے دو طریقے ہیں. تو یہ جو ہے مکی اور مدنی کی معرفت، ان کے درمیان فرق کے دو منہج یا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے یہ المنہج السماعی النقلی، اور دوسرا طریقہ ہے المنہج القیاسی الاجتہادی، جس کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی. تو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.